ابو رافع، کیا آپ کے پاس روٹی ہے؟ مجھے آپ سے بھی زیادہ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح تو تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ شاید وہ لوگ یثرب سے ہمارے لیے کھانے کو کچھ لائیں۔ شاید۔ ابو رافع، رسول اللہ سے جا کر کہیں کہ ہمیں ان فاقوں سے کسی بھی طرح نجات دلائیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو عبداللہ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہمیں خیبر کے یہودی قتل کر دیں گے یا بھوک مار دے گی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ابو صالح، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانا نازل فرمایا اور ہمارے لیے زمین سے ہی بھیج دیا۔ محمد کہاں ہے؟ چلو۔ محمد کہاں مل سکتے ہیں؟ وہ آدمی کون ہے؟ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ خیبر والوں کا چرواہا ہے۔ اور 50 بھیڑیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ذلت سے بچا لیا۔ خیبر والوں نے خود ہی ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ اس شخص کی بھیڑوں کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائیں، اس کی بھیڑیں چھوڑ دو۔ میں نے حکم تم لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ واہ، کیا کہنے اس اطمینان کے! کیا آپ یہودیوں کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں؟ تمام لوگ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دیا ہے، یہودیوں کے طریقے کے مطابق نہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی یہودیوں کے طریقے پر گزار دی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تم اپنے دل سے رجوع کرو اور دیکھو تمہارے دل میں کیا ہے۔ میں اپنے دل میں روشنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اے محمد، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اب ان بھیڑوں کا اختیار میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور آپ جو حکم کریں گے میں اطاعت کروں گا۔ تمام بھیڑیں واپس کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بھیڑیں یہودیوں کی ملکیت ہیں، انہیں آواز دو کہ قلعے کا دروازہ کھولیں اور اپنی بھیڑیں لے لیں۔ یا رسول اللہ، اس مشکل وقت میں بھیڑیں ہمارے لیے مال غنیمت ہیں۔ مال غنیمت صرف وہ چیز ہوتی ہے جو جنگ میں حاصل ہو۔ میرے دل کے انقلاب نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آپ کے اتنے پاس ہوں، بالکل سامنے۔ تم نیکی کے بہت بلند درجے پر فائز ہوئے ہو۔ کیا اس لیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تم لوگ اس صالح آدمی کے نیک انجام کے گواہ رہنا۔ تم ہمارے لیے معزز ہو اور ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسے اپنے لشکر میں شامل کر لو اور اسے رہنے کی جگہ دو۔ کچھ دیر بعد تم اسے دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ خیبر والو،
गले का दरवाजा खोल दो और अपनी भेड़ें ले लो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। अबुल अस्वद किले के अंदर आ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बेअकल बूढ़े अंदर आ जाओ। मैं कहता हूँ अंदर आ जाओ। बेअकल बूढ़े, तूने सुना नहीं? अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबका इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 3 आदमी इस तरफ से और 3 आदमी उस तरफ से होंगे, और उन 3 आदमियों की राय काबिल कबूल होगी जिनमें अब्दुर रहमान इब्ने औफ भी होंगे। इस बात पर मुत्तफिक हो। हम यहाँ पर 6 आदमी हैं, और इसके अलावा हमारे दरमियान यहाँ शबीह रसूल भी मौजूद हैं। बात कौन शुरू करना चाहेगा? अली? जुबैर? तलहा? अगरचे गुफ्तगू का आगाज मुश्किल है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू में इस बात को छोड़ता हूं जो बात रसूलुल्लाह के फरमान को झुटलाती है कि नबुव्वत और इमामत एक खानदान में जमा नहीं हो सकती, और रोशन दलीलों को जिक्र करूंगा
اور ان کی روشنی میں شورا کا فیصلہ مجھے بھی قبول ہوگا اور تم بھی قبول کرنا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کون ہے جس کا حمزہ جیسا چچا ہو، جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے اور جو سید الشہداء بھی ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اسلام لانے میں مجھ پر سبقت حاصل کی ہو اور زندگی بھر کبھی بھی غیر اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ میں طلحہ بھی یہی کہتا ہوں، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے اے علی۔ اے علی، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ رک جاؤ، عورتوں کا راستہ مت روکو۔ ابو رافع، اونٹوں کا خیال رکھنا۔ رک جاؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں با اختیار ہوں، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تم بھی با اختیار ہو۔ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا ہم نے پکا ارادہ کر رکھا ہے، اور تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بلا وجہ فساد نہ پھیلاؤ۔ میرے خیال سے ان ہاشمی عورتوں کو مکہ واپس جانا چاہیے۔ تم نے مکہ کو یوں چھوڑ کر انصاف نہیں کیا۔ مکے والوں، ان لوگوں کو محمد کا مقام اور قدر اچھی طرح معلوم ہے۔ اے علی، اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں جلدی واپس بھیجو۔ تم ابھی اس طرف جاؤ۔ ابن عتبہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے یثرب جانا ہے اور کسی بھی صورت میں مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ تم مجھے اپنے سپاہیوں سے بھی بہتر پہچانتے ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، سمجھ رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ یثرب جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایسے ہی کہا ہے۔ اور تم نے کہا ہے کہ ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ ہاں، بالکل کہا ہے۔ یہ فاطمہ بنت عبد المطلب ہیں۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، تمہاری والدہ۔ اور یہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔ کیوں، صحیح کہا میں نے؟ میں اور مکہ کے جوان جو ماہر جنگجو ہیں تمہیں یہاں سے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تم ہماری بات مان لو اور واپس چلو، یا تو تم لوگ اپنے قدموں پر چل کر واپس آؤ گے، یا تمہارے بدن بغیر سروں کے رہ جائیں گے۔ جوانوں، تم آ جاؤ اور آ کر اس قافلے کو واپس لے جاؤ، اور میں ذرا اس شخص سے نمٹ لیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے خون گرانے کا کوئی شوق نہیں۔
جاؤ اور مکے والوں کو بتا دو کہ علی محمد کے ساتھ ہے، اگر جنگ ہو تو بھی ساتھ ہے۔ جاؤ۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے سوا تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں جنگ احد میں آسمان سے ندا آئی ہو کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ محمد کے اہل بیت خود کو ہمارے آباء و اجداد کی اولاد کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس صرف محمد کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تم دیکھنا ہمارا لشکر ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دے گا، بہت آسانی سے۔ ہاں، بہت آسانی سے۔ لشکر آ گیا، لشکر آ گیا، مکہ والوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ دیکھو یہاں راستہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو، یہ کیسا دھوکہ ہے؟ انہوں نے یثرب کی چاروں طرف خندق کھود رکھی ہے، لیکن کہاں تک؟ غصے کو قابو میں رکھو ابو سفیان، اور جیسے محمد نے یہ خندق کھودی ہے ایسے ہی اس کو بھر دو تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو سکے۔ جوانوں آ جاؤ۔ اپنی جگہ نہ چھوڑو، بکھرو نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اے محمد، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا۔ اے محمد، سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو، کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی
आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाह अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवद खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे रब, इस वक्त रूए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार नियाम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। मेरे खुदाया,
عمرو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے گھوڑے کی تکلیف کا کچھ احساس ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ اے جوان، میرے پاؤں کی تکلیف، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا جیسے اس وقت میں پڑا ہوا ہوں۔ عمرو، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ اے علی۔ میں تیری تلوار کی ضرب کو جنگ بدر سے جانتا تھا۔ میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعاب دہن پھینکا تاکہ تم متشل ہو کر میرا کام تمام کرتے۔ میرے جاننے والے سب لوگ میری طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں۔ لوگ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہی رک جاؤ۔ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی، علی، اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات غور سے سنو۔ تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ چکھاؤں گا۔ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے؟ ابو رافع سنو، ابو سفیان کو جنگ میں رغبت نہ ہونے کی وجہ اس کا ابلیس کی مانند بڑا سا سیاہ دل ہے۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ شخص میرے اور میرے پیروکاروں کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی، صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کی قسم ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ اے علی، یہ حدیث آپ ہی کے متعلق ہے۔ اے علی، آپ نے صحیح کہا ہے۔ ابو الاسود دوبارہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اے محمد عقل سے کام لو اور یہاں سے چلے جاؤ. یہ خیبر ہے، یہ خندق نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بدر ہے. یہاں 10,000 جنگجو جوانوں کا لشکر ہے. اے محمد کیا میری بات سن رہے ہو؟ خود کو بچا لو اور یہاں سے چلے جاؤ. اے محمد کہاں ہو؟ میں حارث ہوں. اے محمد میں تمہیں یہاں سے جلدی نکل جانے کا موقع دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں ایسی ضرب لگاؤں گا جو کبھی بھول نہیں سکو گے. اے محمد اگر تمہارے پاس کوئی جنگجو ہے تو اسے میرے مقابلے میں بھیجو. میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ سے فرمائے گا. اے علی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے. شاباش جوان. آج کا دن محمد کا یا حارث کا دن ڈھلنے تک دیکھتے ہیں. لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پرچم ہاتھ میں ہوگا. یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے مختلف ہے. ہم محمد کو کئی طرف سے شکست دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے 5 قلعوں پر قبضہ کر رکھا ہے. محمد کی تمام قوت یہی ہے جو سامنے ہے. ہماری 8,000 نفوس فوج ہے جو تلواروں، نیزوں اور تیروں سے مسلح ہے اور کافی تجربہ کار بھی ہے. اور اس سب کے علاوہ ہمارے پاس مرہب کی تلوار بھی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک میرے اور مرہب کے مقابلے میں کوئی آ سکا؟ اے حارث تو نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی لشکروں کی قوت کو تو نے پاش پاش کیا ہے اور اس وقت یہودی قوم کی توجہ کا مرکز تم ہو. علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے. علی لشکر میں موجود نہیں ہے یا رسول اللہ. میں نے کچھ دیر پہلے انہیں لشکر کے لیے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تھا.
علی کیا آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو لشکر کے لیے کھانا پکاتا؟ رسول اللہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ خیبر کے بڑے قلعے والے مبارز طلب کر رہے ہیں۔ محمد نے کسی کو علی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ علی؟ ہاں علی، علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس صبح کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو بلاؤ، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری آنکھیں درد سے دکھ رہی تھیں۔ اے علی، یہ قلعہ ابھی تک باقی ہے۔ لشکر میں سے کچھ جوانوں کو لے جاؤ اور اس قلعے کا دروازہ کھولو۔ ہماری دعائیں تمہاری ڈھال ہیں۔ اے پروردگار، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں تیری مدد اور نصرت طلب کرنے کے لیے بلند ہوئے ہیں، انہیں اپنی مدد اور نصرت سے محروم نہ رکھنا۔ اے حارث، کیا تم مد مقابل طلب کر رہے تھے؟ تو میں آ گیا ہوں۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں، محمد مصطفیٰ کا غلام۔ ابو طالب کے بیٹے، میری بات سن لو۔ میری قوم نے میرا نام سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں موت ہوں۔ میں آسمان اور زمین کے درمیان میں الفت کی رسی ہوں۔ میری تلوار اور نیزے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حارث، میں نے تیری بات سن لی ہے۔ کیا تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ حارث، میں تمہیں دوبارہ خبردار کرتا ہوں کہ اہل مکہ کی بنسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اہل مکہ جو تمہیں فریب دیتے رہتے ہیں وہ ہمارے ہی کنبے سے ہیں۔ ہماری بنیاد ہمارا دین ہے، اور جو دین موسیٰ کلیم اللہ لائے، حقیقی یہودی نسل در نسل ہمارے نبی کے انتظار میں رہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ میری بات سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سے ذرا بھی نرم بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم مرد ہو تو تم میں میری تلوار اور میرے نیزے کے برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اپنی قوم کی طرح میرے سامنے بھاگ نہ جانا۔ اے حارث، ٹھہرو، ہم تمہارے اچھے دینی ہمسائے ہیں، ہم سے دشمنی میں اتنی جلدی نہ کرو۔
अबू तालिब के बेटे अपनी तलवार आजमाओ। अबू तालिब के बेटे आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय हारिस। वापस किले के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ। यहाँ हारिस के पास आओ, जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। और फिर रसूलुल्लाह ने मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो वो ठीक हो गई, और जब मेरी आंखें ठीक हुई तो उन्होंने मुझे परचम दिया। और फिर मैंने हारिस और मरहब को पिछाड़ डाला था, और मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, और तब मुसलमानों के लिए बंद रास्ते को खोल दिया। ऐ अली, आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, जंग सुबह दोबारा होगी। मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती हैं। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, ए सरदार, हारिस मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया? मारा गया, हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया। बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली। अली? अली? अली इब्ने अबी तालिब। अली। हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है। जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ। मुझे सिपाही नहीं चाहिए। कहां है तेरी मां जो तेरी लाश पे आती? हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं,
اور مجھے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سچی بات کو سن لے گا اور بلا وجہ اپنا خون نہیں بہائے گا۔ میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا، میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ تو میرے بھائی حارث ابن ابی زینب کو تو نے قتل کیا؟ میں نے تو اس کو امان دی تھی، وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ کیا میں مسلمان ہو جاؤں کیا؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ تمام الہی ادیان کا تسلسل ہیں اور ایک دوسرے کا دوام ہے۔ جو راستہ حضرت آدم، نوح، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد پر ختم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو چھوڑو علی، اگر تم مرد ہو تو میرے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں اور طاقتور ہوں۔ تلواروں کو نیام سے نکال لو اور میرے نیزے اور تلواروں کے وار دیکھو۔ اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو، تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کا جعفر طیار جیسا بھائی ہو، کہ جسے اللہ نے 2 پر عطا فرمائے ہوں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے؟ اے محمد، آپ نے ہم پر حجت قائم کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے ہم دونوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن کچھ وقت سے آپ نے ہمیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میری عمر 70 برس ہے اور ایہم کی عمر 80 برس ہے۔ ہم دونوں اہل نجران نے جب سے اس نور کا مشاہدہ کیا تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی رہیں گے۔
ہم نے آپ کی دلیل سنی ہے کہ عیسیٰ مسیح اس وجہ سے رب ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا. تو اگر یہ کہا جائے کہ ربوبیت کے لیے معیار یہ ہو کہ جس رب کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں وہ اس عالم کی ربوبیت کا زیادہ حقدار ہے، تو اس سب کے باوجود ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی ہیں. اور اے محمد، ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں. اے محمد، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور اہل نجران کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. ہم نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل نجران جب اپنے طور طریقے دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. رک جاؤ، رک جاؤ. میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ سب کلام اللہ ہے. تم لوگوں نے میری دلیل سنی اور اس کا جواب نہ دے سکے، اور تمہارے اس تمام اصرار کے باوجود تمہارا معاملہ اپنے مقام پر باقی ہے. اور اللہ کی طرف سے تم پر ایک اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں مباہلہ کی دعوت دیتا ہوں. مباہلہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہونے اور اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے. اے محمد، یہ بات صحیح ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں. اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. ہم متفق ہیں. ہمیں کہاں آنا ہے؟ چونکہ تم نے مباہلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے. ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے. ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے. ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے بھر دیں گے. اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو، کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا. میری عمر 80 برس ہے اور میں نے اس میں 70 سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے، اور کل 70 سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی اور پھر میں تمہارے مرشد کے حق میں مصیبت اور ہلاکت کی بد دعا کروں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے یہ کیسے کہا؟ رک جاؤ، رک جاؤ. اس نے یہ بات کیسے کی؟ ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے. رک جاؤ. میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں. بیٹھ جاؤ. میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے. اے خوبرو شخص، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو رافع. میں محمد مصطفیٰ کا آزاد کردہ غلام ہوں.
अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ, जवाब दूंगा। पूछो नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं, सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था। हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के 2 फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम देखो, मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना, लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सबके घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सब ने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया।
तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम लोगों में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसके बारे में यौम गदीर पर रसूलुल्लाह ने फरमाया हो, जिसका मैं मौला हूं, ये अली उसके मौला हैं। ऐ अल्लाह, अली के दोस्त को दोस्त रख, अली के दुश्मन को दुश्मन रख, और जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर, और जो अली की मदद ना करे तू भी उसकी मदद ना कर। ऐ अली, तुम्हारी बात सही है, खुदा की कसम ये सब खसूसियात सिर्फ तुम्हारी हैं। ऐ भाइयों और बहनों, अपनी जगहों पर ठहरो, इधर उधर मत जाओ, गर्मी की शिद्दत तुम लोगों को थका देगी। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह हम सब से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तुम सबको अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की दावत देता हूं। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगे। ऐ लोगो, मैं तुम में दो कीमती अमानतें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। कुरान और अहले बैत? अगर तुम कुरान और मेरी इतरत से दूर होगे तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसको दुश्मन रख। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और हर उस शख्स को दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। ऐ लोगो, हमेशा हक अली के साथ है और अली हक के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ अली मुबारक हो, ऐ अली मुबारक हो, ऐ अली मुबारक हो।
اس جگہ کی چھان بین کر لی ہے تم نے رکنے سے پہلے؟ کیا رکنے کا حکم میں نے دیا تھا ابن عباس؟ رکنے کا حکم دیا ہے؟ یہ جگہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں کو ظہر سے پہلے یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ چاروں طرف معاویہ کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں. کچھ خطرات ضرور ہیں مگر سب کے بارے میں تیاری ہے. یہاں پر 1000 سپاہی آنے والے ہیں ہماری نصرت کے لیے. ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں. 1000 سپاہی؟ ہاں 1000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. تم اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تم نے امام کا کلام سنا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اپنی جگہ نہ چھوڑیں. میں بہت پریشان ہوں مالک. کیا تم کو اس پہ کوئی شک ہے؟ کیا تم نے ان الفاظ اس کے بارے میں شک دل میں لا رہے ہو؟ میں نے سنا کہ تقریباً 1000 کے قریب سپاہی ہماری طرف آ رہے ہیں. تو کس بات سے تم پریشان ہو؟ ہاں تم جو سپاہ اور قبائل دیکھ رہے ہو وہ سب کے سب امیر المومنین کی نصرت کرنے والے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں؟ میں تو ان 1000 سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں. تم نے کبھی بھی میرے جیسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جو امیر المومنین کے الفاظ کو پرکھتا ہے. میں تم سے متفق ہوں مالک. چیز ہے جس کے بارے میں نہیں جانتے. پریشان مت ہو. فرض کرو اگر وہ 1000 سے کم آتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. کیا تم نے نہیں سنا؟ 1000 فوجی، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. کیا ہوگا اگر زیادہ آ گئے اور کم آئے؟ کیا مالک تم نہیں سمجھتے کہ ایک بہترین موقع ہوگا کوفے کے منافقین کے لیے؟ ہمارا بھائی چارہ اپنے اندر سب کچھ جذب کر لے گا. علی نے 1000 کا وعدہ کیا اور 900 آئے. یا پھر 1001. تم مجھے بتاؤ تم نے کتنے گنے؟ 800 پورے. میں نے بھی گنے اور 800 ہی نکلے.
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बकिया 200 भी जल्द आ जाए, न कम न ज्यादा। ये वो बकिया सिपाही हैं जिनका हम दोनों को इंतजार था। हमको 200 की जरूरत है, न कम न ज्यादा। तुमने कितने लोग गिने? 199। 199? मैंने अभी 199 गिने। 199? अगर दूसरे कबीलों के लोग भी फौजी गिन रहे हो तो क्या होगा मालिक? हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, ये हो सकता है, मगर हम दोनों गलत हो ये नहीं। बेहतर है अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने 1000 का कहा है और हमने 999 गिने, मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं कि एक हल्की सी भूल चूक से हिल जाए। ये इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे मौजज़े देखे हैं जो हम दो मिलकर भी नहीं देख सकते क़यामत तक। हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, ये हो सकता है, मगर हम दोनों गलत हो ये नहीं। बेहतर है अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा कि मैंने आपकी बात में शक का इजहार किया। तुमने कहा था कि मेरे अल्फाज सही नहीं होंगे। मुनाफिकीन हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे डर था कि वो हमें आपस में लड़वा दें और चारों तरफ से घेर लें। उधर देखो इब्ने अब्बास, मैं उस मुहिब साले का जो दूर से मेरी नुसरत को आ रहा है इंतजार कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी गिनती पूरी हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैसे करनी? मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो।
मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ए मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की जियारत से बहाल हो गई है। मौला, अब मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ए मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी जियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला, उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी जियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ए खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोज़े गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ए अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
میں تم سے درخواست کرتا ہوں، رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وصی ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرتے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔